الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لکم دینکم ولی دین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. درود شریف میں کوئی وسیلہ کیا کریں. چلو نعت خان حضرات نے بھی آپ کو کہا، علامہ صاحب نے بھی آپ کو کہا، میں بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جون سا شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا جون سا شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. فرمایا جون سا شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 5-7 دن تو نہیں نا لگتے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند منٹ لگتے ہیں نا. سنیے ارشاد فرمایا جون سا شخص جو ہے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ جہنم سے آزاد ہو چکا ہے. فرمایا جہنم سے بھی براءۃ النفاق اور براءۃ النار، یہ نفاق سے بھی بری ہے اور یہ جہنم سے بھی بری ہے. یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا وہ بندہ مرے گا نا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو شہداء میں اٹھائے گا. اس لیے نا خوش ہو کے درود پڑھا کریں. پڑھیں ذرا بلند آواز کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات جو ہیں ان کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. 2 موضوعات پر تھوڑا عرض کروں گا. ایک شان اولیاء کرام، نسبت اولیاء کرام کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ 14 اگست آ رہا ہے تو آزادی پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار. کس کے لیے؟ تنبیہ کے لیے، کسی کو ہوشیار کرنا ہو. وہ لکھا نہیں ہوتا یہ بجلی کے جو کھمبے ہیں، لکھا نا خبردار. کیا مقصد کیا تھا؟ خبردار بھائی ہاتھ لگایا تو موت ہے، موت آ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی. یہاں خبردار کیا. آگے جن کا ذکر آ رہا ہے نا، آگے جن کا ذکر آ رہا ہے، اگر ان کی گستاخی کی تو ادھر تو جان چلے جائے گی، ادھر ایمان ہی چلا جائے گا. ادھر تو موت جائے گی نا، موت آ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، ادھر ایمان ہی ختم ہو جائے گا. تنبیہ فرمائی الا. اور اگلی بات غور کے سنیں، انا جب الا آ گیا تھا تو انا کی ضرورت نہیں تھی. انا کا معنی یہ بے شک، جو کلام آ رہا ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے بھی خبردار کیا، فرمایا خبردار، پھر فرمایا انا بے شک. یعنی یہ جو کلام آنے والا ہے یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ نے بڑی ہی شان عطا فرمائی. الا ان اولیاء اللہ،
اللہ کے دوست اولیاء اللہ، خبردار بے شک اولیاء اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ یحزنون جو ہے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے۔ اس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دو زمانے جمع ہوتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی، یعنی حاضر بھی اور آنے والا بھی زمانہ، دو زمانے اس میں جمع ہوتے ہیں۔ تو فرمائے یحزنون، اگر تو بات ہوتی حال کی تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید جو ہے اللہ کے جو ولی ہیں انہیں دنیا میں کوئی غم نہیں ہے، قیامت والے دن تو انہیں پریشانی لگی ہوگی، قیامت والے دن تو پتہ چل جائے گا ہیں۔ آج جو کہتے ہیں اللہ کے ولی شے ہی کوئی نہیں، وہ بڑی شے ہے بھائی۔ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں یہ بڑی شے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ انہیں کوئی غم ہے اور نہ انہیں کوئی خوف ہے۔ یحزنون مضارع کا صیغہ ارشاد فرما کر بتا دیا لوگوں، نہ انہیں کوئی دنیا میں غم اور خوف ہے نہ قیامت والے دن ہی غم اور خوف ہے۔ یحزنون فرمایا نا، دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، اس سے دونوں ہی معنی ہم لے سکتے ہیں مضارع سے، حال کا بھی ہے استقبال کا بھی ہے۔ فرمایا نہ انہیں دنیا میں کوئی غم ہوگا اور نہ ہی قیامت والے دن کوئی غم ہوگا۔ آئیے حدیث اس میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ کے نبی دیکھ کر رشک کریں گے اور شہداء بھی دیکھ کے رشک کریں گے۔ اللہ کے نبی بڑی شانیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کہیں گے کمال ہے، ان کو اللہ نے جو ہے وہ بڑا رتبہ دیا، ان کو بھی وہ بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی ان پہ کیا کریں گے؟ رشک کریں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا ان کے بارے میں ہمیں کوئی خبر ہی دے دیں، وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں وہ خبر دے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کے لالچ کے لیے محبت نہیں کرتے، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کیا کرتے ہیں۔ انہیں دنیا کا لالچ نہیں ہوتا، دنیا کے پیسے کا لالچ نہیں ہوتا، انہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ انہیں شان کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا ان کے قیامت والے دن جو چہرے ہوں گے وہ نور کے ہوں گے، نور کے ممبروں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ نور کے ہوں گے اور نور کی ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ علیہ السلام نے پھر یہ آیت ارشاد فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا اللہ کے جو دوست ہیں نہ انہیں دنیا میں بھی غم خوف ہوگا نہ قیامت والے دن ہی غم اور خوف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو شانیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ بات یاد رکھ لیں یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے محبوب کی سنت پہ عمل کرنے سے اللہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر۔ آج کل ایسے لوگ آ گئے ہیں مارکیٹ میں، سمجھ نہیں آتی کدھر جائیں۔ اور جیسے یہ چائنا کی چیزیں ہیں نا وہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں، وہ نقل ہوتی ہیں، اصل چیز ذرا آپ کو خوبصورت نہیں لگتی۔ تو آج کل بھی یہی ہے، جو اللہ کے نیک بندے چھپے ہوئے ہیں اور دوسرے جبے کبے پا کے لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں یہی ولی ہیں۔ آئیے حدیث قدسی کو سماعت کریں۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنا سب سے زیادہ قرب اپنے بندے کو فرض نماز میں عطا فرماتا ہے۔
کس میں قرب عطا فرماتا ہے؟ نماز. نماز میں جو ہے سب سے زیادہ اللہ کا قرب بندے کو ملتا ہے فرض نماز کے اندر. فرمایا جب بندہ فرض نماز سے پڑھتا ہے اور اس کے بعد نفل بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نفل بھی پڑھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا رہتا ہے. یعنی اس نے فرض بھی پڑھے، وہ فجر بھی پڑھتا ہے، ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی پڑھتا ہے، عشاء بھی پڑھتا ہے، اب وہ اوابین بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. آپ بھی محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں، نمازیں 5 گانا پڑھیں اور ساتھ ساتھ رات کو اٹھ کے رویا کریں تہجد کے ٹائم مالک کی بارگاہ میں. جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تم اٹھ جایا کرو، پھر دیکھنا اللہ کی رحمتوں کا کیسے نزول ہوتا ہے. فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے. جب اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. سامعین محترم، یہ طاقتیں کہاں سے آئیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو شان عطا فرماتا ہے. اور بھائی آنکھ اس کی ہوتی ہے اور طاقت میرے رب کی آ جایا کرتی ہے. آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، طاقت کس کی آ جایا کرتی ہے؟ میرے رب کی آ جایا کرتی ہے. جب اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، جب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو سامعین محترم آنکھیں اس بندے کی ہوتی ہیں، طاقت رب کی آ جاتی ہے. کان اس کے ہی ہوتے ہیں لیکن طاقت میرے رب کی آ جایا کرتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جمعہ کا خطبہ مسجد نبوی میں دے رہے ہوتے ہیں. وہ نہاون میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، نہاون کے اندر جنگ ہو رہی ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ ہو رہی ہو، ادھر سے کہتے ہیں یا ساریہ یہ پہاڑ کی اوڑ سے حملہ کرو. سامعین محترم، صحابہ ادھر بھی موجود ہیں، صحابہ ادھر بھی موجود ہیں. اب جب واپس آئے تو صحابہ نے جو ادھر موجود تھے ان سے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دوران خطبہ تمہیں آواز دی تھی، سنی تھی؟ آواز دی تھی، سنی تھی؟ فرمایا ہاں، ہمیں ایسے محسوس ہوا تھا جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آ گئے. جب یہ طاقت آتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پھر بندہ خطبہ مسجد نبی میں دیتا ہے، پھر آواز کہاں سنتی ہے؟ وہ نہاون میں، اور جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں صحابہ نہاون میں، اور آواز مدینے سے سن لیتے ہیں، آواز مدینے سے سن لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو پھر جب قرب دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری طاقتیں بھی عطا فرما دیتا ہے. فرمایا جب یہ کیفیت بن جاتی ہے اللہ کے ولی کی، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب یہ مقام میں دیتا ہوں نا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا پھر جب وہ میری بارگاہ میں سوال کرتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ. 2 تقیدیں مجھے بیٹھے ہیں، 2 تقیدیں، ایک تقید بھی نہیں، 2 تقیدیں، 2 تقیدیں ہیں. تقید کیا ہوتی ہیں؟ آپ بچے کو کہیں بچہ پڑھ لے ورنہ مار پڑے گی. دوسری تقید کیا ہے؟ بچہ پڑھ لے ورنہ گھر سے نکال دوں گا، ورنہ گھر سے. وہ تقید بر تقید ہوئی، اب 2 تقیدیں ہو گئی. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَإِن سَأَلَنِي، وہ میرا بندہ جو پہلے فرض پڑھتا تھا
اس کے بعد اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، وہ نمازی بن گیا، اللہ کی بارگاہ میں رونے والا بن گیا، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والا بن گیا۔ میں اس کے ہاتھ بھی بنا، میں اس کی آنکھیں بن گیا، کان بن گیا۔ یہ جب یہ طاقت مل گئی تو فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي، اب اس نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ حدیث ہے بخاری کی، جو کہتے ہیں اللہ کے ولی شے کوئی نہیں، انہیں بتاؤ بڑی شے ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کرے، وہ بندہ جس نے اللہ کا قرب پا لیا، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کرے، لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا میں ضرور بھی ضرور اسے عطا کر دیتا ہوں۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے اور میں اس کے ہاتھ خالی واپس لوٹا دوں۔ یہ ہو سکتا نہیں، لَأُعْطِيَنَّهُ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہتے ہیں 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال جو میرے رب نے مجھے کہا میں نے کیا، میرے رب نے مجھے کہا میں نے کیا۔ 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال۔ میرے رب نے کہا نمازیں پڑھنی، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دینی، زکوٰۃ دی، حج کرنا، حج کیا۔ میرے رب نے جو جو کہا تھا نا میں کرتا گیا۔ فرمایا 40 سال جب گزر گئے، پھر فرمایا 40 سال کے بعد فرمایا جو میں کہتا تھا میرا رب کر دیتا تھا۔ 40 سال کہتے جو میرے رب نے مجھے کہا میں نے کیا، وہ مجھے کہتا گیا میں کرتا گیا۔ فرمایا 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد فرمایا ادھر فرید کا ہاتھ اٹھتا تھا، ادھر میرا رب عطا کر دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اولیاء۔ تو فرمایا 40 سال کے بعد پھر یہ مقام مل گیا کہ فرید کا ہاتھ اٹھتا تھا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ عطا کر دیتا تھا۔ تو فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور دیتا ہوں اس کو۔ سامعین محترم، یہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اس لیے ان کی نسبت حاصل کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کا قرب حاصل کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں میرا رب انہیں عطا کر دیتا ہے۔ ان کی نسبت، ان کی صحبت اس لیے ہم اختیار کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ ہاں، اگر وہ لوگ، اگر وہ سچے لوگ، پرہیزگار لوگ، تقوی والے لوگ، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو جھوٹے لوگ ہیں، دغا باز لوگ ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، ان کی بات نہیں کرتا ہوں۔ وہ ولی ہے ہی نہیں، وہ ولی نہیں ہوتے، وہ تو ڈاکو ہوتے ہیں۔ اس میں ہماری بھی غلطی ہے، ہم ہر چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ہر چیز پہ ریسرچ ہوتی ہے کہ نہیں؟ کسی سے پوچھیں گوجرے میں کپڑا کہاں سے اچھا ملتا بتائے گا، فلاں فلاں دکان پہ چلے جاؤ۔ گوجرے میں اچھا حکیم کون سا، ڈاکٹر کون سے بتائے گا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ جناب گوجرے میں جو ہے فلاں چیز کون سی مشہور ہے، کن، فلاں بتائیں، فلاں چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ۔ ساری ریسرچ ہے، نہیں پتا تو دین کے بارے میں نہیں۔ غلط بندے کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، عامل لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، جن کو دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر ہم بیٹھ کے روتے، جب دھوکہ ملتا ہے نا، وہ بیچارہ عقیدت تو وہ سچا سمجھ کے لگتا ہے اس کے پیچھے۔ ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں مارکیٹ میں، حقیقت ہے، معاذ اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں ڈائریکٹ جبرائیل سے گفتگو کرتا ہوں، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی،
اور پھر علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد میں کیا کرنے جانا ہے، ٹھیک ہے، بس یہ کریں وہ کریں۔ ہمارے سنی بولے بالے لوگ ہیں، یہ پہلے ڈسکاؤنٹ ڈھونڈتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ایسا راستہ مل جائے جس میں محنت نہ کرنی پڑے، نمازیں نہ پڑھنی پڑے، راتوں کو اٹھنا نہ پڑے، بس سوئے رہیں، موجے ماریں، کھائیں پیئیں، بس جنت مل جائے، شارٹ کا راستہ ہے۔ تو بھائی اس سے نکل آئیں، عمل کی دنیا میں آئیں، عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، حقیقت ہے۔ جتنا واضح ہمارا دین ہے، کوئی دین اتنا واضح نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر آدمی کی تدفین کا طریقہ کیا ہے، میت کو کیسے دفن کرنا ہے، اسے کفن کیسے دینا ہے، قبر کو بند کیسے کرنا ہے، قبر کے بعد جو ہے اوپر جو ہے پانی چھڑکنا ہے یا نہیں چھڑکنا، ٹہنی اوپر ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی، اور دعا مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی، ہر چیز کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے۔ اگر ہم آئیں نا اس طرف تو قصور کس کا ہے؟ ہم آئیں اس وقت مسجد میں جب امام صاحب جو ہیں عربی خطبہ دے رہے ہوں، امام کی سنیں ہی نہ، تو پھر مولوی بیچارے کا قصور تو نہ ہوا، ٹھیک ہے نا، اس کو تو غلط نہ کہیں، وہ تو اپنا حق ادا کرتا ہے، ہم میں کمی ہے۔ تو سامعین محترم، اس لیے نیک لوگوں کے لڑ لگ آئیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی۔ اور بھائی جب آپ عطر والے کے پاس جو ہے وہ بیٹھیں گے نا، خوشبو آئے گی، اور جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھیں گے، ان کی نسبت، ان کی سنگت اختیار کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں جائیں گے، ساتھ ان کی نسبت ہم بھی چلے جائیں گے۔ صحبت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ پکی بات ہے، یاد رکھ لیں۔ آپ کسی شرابی کے پاس بیٹھیں گے نا، 2-4 مہینے بیٹھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ شرابی نہ شروع کر دیں، آہستہ آہستہ۔ بے نمازیوں کے بعد بیٹھیں گے، نماز چھوڑنا شروع کر دیں گے، نمازیوں کے بعد بیٹھیں گے، نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ صحبت کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اس لیے نیک لوگوں کی سنگت اختیار کر لیں، وہ لوگ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، اپنے نیک بندے سے محبت کرتا ہے، تو پہلے کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل، جبرائیل کو اللہ بلاتا ہے، اے جبرائیل میرے پاس۔ جبرائیل امین جو ہیں وہ آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل امین آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ آج یہ داتا خواجہ اعلیٰ حضرت ہر جگہ گونجیں پڑ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، ورنہ کتنے بادشاہ آئے، کتنے چلے گئے، کون یاد کرتا ہے؟ کوئی نہیں یاد کرتا۔ حدیث سنیے آپ، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے نا، جبرائیل امین کو بلاتا ہے، جبرائیل امین نہ تھا، جبرائیل وہ کہتا ہے جبرائیل میرے پاس، جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جاؤ جبرائیل سارے فرشتوں کو جمع کرو، فرشتوں کو کیا کرو؟ جمع کرو۔ یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، میں نے حدیثیں بیان کی ہیں، میرا خیال ایک میں نے واقعہ بیان کیا ہے، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری حدیث ہے، یہ بھی حدیث بات ہے۔ فرمایا کہ کہا جب جبرائیل امین اکٹھے کرو سب کو، فرشتوں کو اکٹھے کیا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل جاؤ ان کو بتا دو، اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، جبرائیل
جبرائیل کہتے ہیں سارے فرشتوں کو، فرشتوں سن لو فلاں بندے سے، یار اخیر نہیں ہو گئی، 10,000 سال گزر جائیں داتا صاحب کو، اللہ اللہ اللہ، ہیں راشی ختم نہ ہو، لوگوں کے دلوں سے محبت ہی ختم نہ ہو، اور بابا جی یہ کسی بندے نے نہیں ڈالی، رب نے ڈالی ہے، محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ فرمایا فرشتوں کو جمع کیا جاتا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین کہتے ہیں اے فرشتوں فلاں بندے سے، اور فلاں بندہ حدیث میں فلاں کا ذکر ہے، جو بھی ہے، جو بھی اللہ کا مقرر بندہ ہے، فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم سارے اس سے محبت کرو۔ فرمایا پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل امین بھی کرتے ہیں، سارے فرشتے بھی کرتے ہیں، ہماری یہاں ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اپنے اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اللہ سبحان اللہ، پھر لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے جو ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہم ان کے ساتھ نسبت جوڑتے، ان سے محبت کرتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے وہ مقرب لوگ ہیں، اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی، اس لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے عرس مناتے ہیں، اس لیے ہم ان کی سیرتیں بیان کرتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عظمتیں عطا فرمائی۔ تو یاد رکھیں یہ جو پاکستان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، یہ 2 قومی نظریہ پر مارز وجود میں آیا ہے۔ 2 قومی نظریہ کے اس کو سمجھ لیں۔ 2 قومی نظریہ یہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی رہنے والے ہیں یہ سارے کے سارے ایک قوم ہیں، اور کافر جہاں کہیں بھی رہنے والے ہیں وہ ایک قوم ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ تو جو نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ تو یہ 2 قومی نظریہ، یہ نظریہ ہے، اور اسی نظریہ پر پاکستان مارز وجود میں ہے، ورنہ اگر یہ نظریہ نہیں تھا تو ضرورت نہیں تھی، پھر کیا ضرورت ہے؟ مقصد یہ تھا ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک الگ مسلمانوں کو ملک چاہیے، اور ملک حاصل کرنے کے بعد یہاں پہ نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، یہی نظریہ تھا، اس لیے قربانیاں دی۔ اگر نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہے تو پھر مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مقصد یہی تھا کہ اللہ اس کے رسول کا جو قانون ہے اس کو نافذ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اور بڑی بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک ملا۔ حقیقت ہے، آپ پاکستان کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں، بزرگوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اگر مسلمان ہجرت کر کے آئے، جو راستے میں کنویں تھے، کنویں، وہ جوان لڑکیاں جو تھیں انہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا کر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، جانیں قربان کی ہیں۔ اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو راستے میں کنویں تھے وہ لاشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ کیفیت ہے، اتنی قربانیاں، ہزاروں لوگوں کی شہادتیں، اور پھر حاصل کیا ملک۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہاں نظام مصطفیٰ نافذ، نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا۔ اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی قربانیاں دینے کے بعد ملک ملا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اور مقصد تو یہ تھا کہ ان شہداء کے لیے ہم ایصال ثواب کا مسجدوں میں اہتمام کرتے ہیں،
اپنے گھروں میں ایصال ثواب کا اہتمام کرتے، ان کی قربانیوں کو بیان کرتے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، ایک شخص کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے، وہ کہنے لگے کہ میں آ رہا تھا، میرے پیچھے جو ہے وہ سکھ، ذرا سکھوں نے بہت قتل و غارت کی جیسے ہندوؤں نے کی، وہ پیچھے لگ گئے۔ مجھے محسوس ہوا یہ مجھے مار دیں گے، کہتے آگے دریا تھا ستلج کا، وہ کہتے میں نے دیکھا کہ ان سے تو نہ مروں نا، تو کہتے میں نے کوئی لکڑی پکڑی اور ستلج کے اندر جو ہے وہ چھلانگ لگا دی، وہ بچ گیا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے چھلانگ لگائی نا تو اندر اور بڑی وہ لوگ تھے، کہتے میں نے کہا چلو میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی ہیں۔ وہ کہتے جب میں سنبھلا نا تو میں نے دیکھا کہ وہ، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ زندہ لوگ ہیں، ان میں سے کوئی زندہ نہیں تھا، ساری کی ساری لاشیں پڑی ہوئی۔ یہ ملک ایسے مل گیا، ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں آزادی پاکستان کے حوالہ سے۔ بزرگ نے لکھا کہ ہم ایک کمال کے جو ہے وہ کھیت کے اندر چھپے ہوئے تھے، ارد گرد انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، ہندوؤں نے، سکھوں نے۔ تو ایک عورت کے پاس ایک بچہ تھا، وہ ظاہر بچے نے رونا ہوتا ہے، وہ روتا، تو سارے اس کے جھڑکتے کہ تو مروا دے گی ہمیں، تو مروا دے گی۔ ماں پریشان ہوئی، اس نے کہا اچھا، اس نے ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹے کا گلا دبا دیا، میرے بیٹے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ کہیں شہید نہ ہو جائیں، ان کو قتل نہ کر دیا جائے۔ کتنی ماؤں نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، کتنی ماؤں کے سہاگ لٹے ہیں، اور ہم جو ہے کنجر خانہ کریں اسے، ہم جو ہے وہ پٹاخے بجائیں، ہم جو ہیں وہ طوطیاں بجائیں، جن کے اتنے لوگ شہید ہوئے ہوں وہ خوشیاں مناتے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اپنے مساجد میں، اپنے گھروں میں، کوئی نہ کوئی، ہر کسی کا آبا میں سے شہید ہوا، کئی بچھڑ گئے، کہیں ادھر رہ گئے، کہیں اپنے بزرگوں کے پاس جو